السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کھا لی گندی سبزیاں، کھا لی ملاوٹ سے بھری ہوئی خوراک، اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ خود اپنی سبزیاں اگائیں، خود جو تیل ہے وہ اس کے لیے سرسوں خود خریدیں، سرسوں کا آئل یوز کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زیتون کا تیل خود یوز کریں، خود اس کو نکلوائیں زیتون کے تیل کو، اور کوکنگ آئل سے پیچھے ہٹیں، جو ہٹا نہیں جا سکتا، مشکل ہے بہت، لیکن اب کیا کریں، بیمار ہو گئے ہیں تو اب ٹھیک تو ہونا ہے نا۔ یہ بڑا لمبا پروسیس ہے اور ہمیں اسی کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوائیاں بھی اب تو صحیح خالص نہیں ملتی، ان میں بھی آئے دن ہم سنتے ہیں کہ جیلی ادویات، اور تو اب کہنا یہ ہے کہ کھا لی خوراک ملاوٹ سے بھری ہوئی اور ہو گئے بیمار، اب کیا کریں؟ بھئی احتیاط کر لو، وہ بہتر ہے۔ احتیاط کیسے کریں؟ اپنی خوراک میں روزمرہ کی زندگی میں سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ زیادہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ گرم چیزیں، ٹھیک ہے، گرم چیزوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو توے سے گرم گرم اتر رہی ہیں ان چیزوں سے پرہیز کریں، ایسا نہیں کہہ رہا میں۔ تیز مرچ مسالہ جب بھی کھائیں تو کھانے کو اچھے طریقے سے چبا کے کھائیں، ٹھیک ہے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں، بعد میں پانی نہ پئیں، کھانے کے دوران میں پی سکتے ہیں آپ پانی، ٹھیک ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی لازمی کریں، اس کو اپنی زندگی میں لازمی اس کا حصہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز کریں ڈیلی، دن کے وقت صبح کے وقت اٹھیں، ایکسرسائز کریں، رات کے وقت لیٹ کھانا مت کھائیں، جلدی کھائیں، کہ کوئی بھی مکمل طور پہ احتیاط نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب پابندی لگتی ہے تو وہ پابندی ہم اس پابندی کی وجہ سے زیادہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی پرابلمز ہیں تو اب میں یہی کہوں گا کہ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں اور اپنا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم نے بچپن سے ہی اس چیز کو سیکھا ہی نہیں ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہمیں اس چیز کی عادت ہی نہیں ہے، پابندیوں کی عادت نہیں ہے۔ کیا سبزی کھانا چھوڑ دیں؟ کیا باہر کا کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ تو کوشش کریں گھر والوں کو تیار کریں، ٹیسٹی چیزیں بنوائیں گھر میں، لیکن گھر کی کم از کم بنی ہوئی ہوں، اور جو گھر میں آپ سامان پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ایفرٹ یہ کریں کہ وہ کچھ خالص ہو، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے بنوائیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بولا، سرسوں کا استعمال کریں، سرسوں کے تیل کا استعمال کریں، اور سرسوں خود پرچیز کریں، خود اس کا آئل نکلوائیں۔ زیتون ہے، زیتون خود پرچیز کریں، اس کا آئل خود نکلوائیں۔ آپ کو ان چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ان چیزوں سے اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اگر سبزیاں ہیں تو سبزیاں خود اگائیں، اگر جگہ نہیں ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گملوں میں سبزیاں اگا لیں، لیکن گملوں میں بھی اتنی سبزیاں نہیں اگتی کہ جو ڈیلی ہماری خوراک کو پورا کر سکیں، کیونکہ ہماری خوراک کی ضرورت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم خود پیداوار کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اس کی پیداوار کم ہوگی، لیکن کبھی کبھی تو کچھ نہ کچھ تو خالص مل ہی جائے گا نا جسم کو، اور جو اس کے فائدے ہوں گے وہ تو ہمیں میسر ہوں گے نا۔ اب بات آتی ہے کہ سبزیاں جو گھر میں اگائیں گے ان کا جو بیج لائیں گے وہ بھی تو مارکیٹ سے لے کے آنا پڑے گا نا۔ تو بھائی
جب آپ سبزی بنا لیں تیار کریں تو اس کے بیج کا سارے پروسیس کا آپ خبر رکھیں کہ وہ کس طریقے سے بنتی ہے اور اس کا بیج کس طرح سے سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ری یوز کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں لے آئیں گے تو ہم انفرادی قوت کی وجہ سے، انفرادی ایفرٹ کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان میں ایک اچھے بزنس کو سٹارٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے بہت زیادہ فوائد بھی ملیں گے۔ باقی آپ اپنا ہمیشہ سے خیال رکھیں۔ بہت شکریہ آپ سب کے ٹائم کا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پش کر دیں تاکہ دوبارہ اگر ویڈیو سینڈ کریں تو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔